شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک دن اپنے معمول کے مطابق رات کو بھیس بدل کر گشت کر رہا تھا۔ گشت کرتے کرتے اس کو چوروں کی ایک جماعت ملی۔ انہوں نے سلطان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا کہ میں بھی تمہارا ہی ایک ہم پیشہ ہوں۔ اس پر ایک چور نے کہا کہ ہم پیشہ دوستو ذرا اپنا اپنا فن تو بتاؤ۔ ہر شخص بتائے کہ اس کو کس بات میں کمال حاصل ہے۔ ان میں سے ایک بولا کہ میرے کانوں میں عجیب خوبی ہے، جب ان میں کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ میں جب کسی کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں تو دن کو اسے بغیر کسی دقت کے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں یہ طاقت ہے کہ وہ بغیر کسی ہتھیار کے مدد کے نقب لگا سکتے ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں یہ طاقت ہے کہ وہ بغیر کسی ہتھیار کی مدد کے نقب لگا سکتے ہیں۔ چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ میں کسی جگہ کی مٹی کو سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ کس جگہ خزانہ گڑا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے۔ پانچویں نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ خواہ کتنے ہی بلند محل پر کمند پھینکوں وہ اس کے کنگرے کو پکڑ لیتی ہے۔ پانچوں چور اپنا اپنا کمال بیان کر چکے تو وہ سلطان سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تو بھی اپنا کمال بیان کر۔ سلطان نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ مجرموں کو قید سے رہا کرا دیتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جب ان کو قتل کے لیے جلادوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو وہ سب رہا ہو جاتے ہیں۔ چوروں نے یہ نعرہ سن کر لگایا کہ تیرا کمال سب سے فائق ہے، اس لیے تو ہی ہمارا سردار ہے۔ ہمیں اب کسی مصیبت کا خوف نہیں کیونکہ تیرا وجود ہماری رہائی کا ضامن ہے۔ اس کے بعد سب مل کر باہر نکلے اور قصر شاہی کے قریب پہنچے۔ اتنے میں دائیں طرف سے ایک کتا بھونکا۔ پہلے چور نے کہا کہ کوئی بادشاہ تمہارے قریب ہے۔ دوسرے چور نے مٹی سونگھ کر کہا کہ اس کے آس پاس شاہی خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے محل کی دیوار پر کمند پھینکی اور سب اس کے سہارے دوسری طرف اتر گئے۔ اب نقب زن کی باری تھی۔ اس نے نہایت پھرتی سے نقب لگائی اور سب کو خزانہ کے اندر پہنچا دیا۔ سب نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق زر و جواہر اکٹھے کیے اور اپنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان موقع پا کر وہاں سے کھسک گیا اور دوسرے دن سپاہیوں کو اس جائے پناہ کا پتہ دے کر چوروں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی دوڑے گئے اور سب چوروں کو آنن فانن گرفتار کر کے لے آئے۔ جب ان کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو خوف سے ان کے چہرے زرد تھے اور جسم کانپ رہے تھے۔ جو چور کو دیکھے ہوئے آدمی کو دن میں پہچان لیتا ہے، اس کی نظر جو ہی سلطان کے چہرے پر پڑی، اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ اے ہمارے رات کے ساتھی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ ہم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کا کمال ہمارے کام نہ آیا۔ ہاں، شاید میرا کمال کچھ کام دے جائے کہ جس کی آنکھ نے اس شاہ زیجہ کو پہچان لیا ہے، جو اپنی ریش مبارک ہلا کر مصیبت زدوں کو رہا کرا سکتا ہے۔ سلطان کو اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا اور اس نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ بیز بد نامہ نباید ننگ داشت، ہوش بر اسرار شاں باید گماشت۔ بدنام لوگوں سے ہمیشہ ننگو آر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہوش مندی کے ساتھ ان کے بھیدوں کو معلوم کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔